الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد روحانی مسائل اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے اعتماد خلق، مخلوق پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں، اس دین میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جائے گا، بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن توکل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے، بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وابستہ کی جاتی ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے، اعتماد تو خالق پر کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا، ان کی لمبی اور زبردست تقریروں کو سچ مان لیا تھا، پھر ہوا یہ کہ ان کی جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ جب اس کا یہ ذہن بن جائے، جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا، پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو وہ بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے، بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت طے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو۔ جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے، مشورہ ضرور کریں صحابہ سے، لیکن جب ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سبحان اللہ، فرمایا بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا، ہمدردی کا اظہار کرنے والا، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، فرشتہ حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں، اڑا نہ دوں اس آگ کو، فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا مینہ برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے، اعتماد خلق چھوڑ دیا، اب آرزوؤں کا مسکن، محبتوں کا منبع، دعاؤں کی جگہ، ہر چیز اپنے رب کو مان لیا ہے۔ اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے، اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے، وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے، جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، اعتماد اپنے رب پر، اپنے مالک کریم کی ذات پر،
ساری توجہات اسی کے دیے ہوئے پر قناعت، اسی پر صبر، اسی کا شکر، اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں، اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 313 تلواریں لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر، نیزوں پر، برچھیوں پر، تعداد پر، یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن کا رب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی، اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے۔ اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے، کوشش تمام اسباب کی جائے گی، لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے، لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے، ڈاکو سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اسباب اختیار کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں۔ ہر وقت دوسروں پر یہ شکوہ کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر، تو میرا خیال کر، تو میری بات سن، تو میرے اوپر توجہ دے، تو میری باتوں میں دلچسپی کا اظہار لے، اسے چھوڑ دیں۔ اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ دل لگائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توکل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے، پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اعتماد ہی مخلوق پہ کیا ہے، جب اس نے اعتماد ہی خلق پر کیا ہے، جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے، جب اس نے اپنے تعلقات کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ساری دعاؤں کو، اپنی ساری التجاؤں کو، اپنی ساری محبتوں کو، اپنی ساری دلچسپیوں کو، اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کی طرف موڑ دیں، اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں۔ جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا۔ اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے ان لفظوں کو نہ بھولیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت سے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی محبت پیدا فرمائے، اپنی بارگاہ کا بھروسہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا